عورت جتنی کمزور ہے اگر بدلہ لینے پہ آئے تو اتنی ہی طاقتور بھی ہو جاتی ہے۔ عورت کو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ رحم دل، نرم اور معاف کرنے والی ہوتی ہے، درگزر کر جاتی ہے، لیکن آج کی کہانی بالکل منفرد ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو فاطمہ کی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ فاطمہ جس نے اپنے دوسرے شوہر سے ایسا بدلہ لیا کہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اب کہانی کو پہلے آپ نے پورا سننا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ کون غلط تھا۔ کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ فاطمہ یورپ میں رہنے والی ایک لڑکی تھی، یورپ میں پیدا ہوئی اور وہیں پر پلی بڑھی۔ اس کے والدین اس کے پیدا ہونے سے پہلے یورپ شفٹ ہو چکے تھے۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کے والدین نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی پاکستانی جو تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اپنی بچیوں کی شادیاں کی تھی، وہ شادیاں چل نہیں سکی، کسی نہ کسی وجہ سے ان میں ڈیورس ہو گئی اور پھر معاملات خراب ہوئے۔ تو فاطمہ کے والدین جو تھے وہ اچھے خاصے امیر تھے، ان کی ایک ریسٹورنٹ کی چین بھی تھی۔ فاطمہ جو تھی وہ لائق بچی تھی، وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اب انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے جہاں کہو گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے، اب ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پاکستان میں شادی کرو، کیونکہ ہمیں وہ نتیجے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ کا ایک کلاس فیلو تھا، فاطمہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب وہ فاطمہ اس کو پسند کرتی تھی، شادی چلی ہے کچھ مہینے، 6-7 مہینے چلی ہے۔ اس کے بعد اس کا شوہر جو تھا اس کو کسی دوسری عورت میں انٹرسٹ ہو گیا، وہ اس کو اچھی لگنے لگی۔ اب اس نے فاطمہ کو چھوڑنا چاہا، اس عورت سے شادی کرنے کے لیے اس نے فاطمہ کو طلاق دے دی۔ اب فاطمہ نے اس بات کے اوپر کچھ بھی غصہ اس طرح کے کوئی معاملات ظاہر نہیں کیے۔ فاطمہ ایک خوددار تھی اور اپنے معاملات خود دیکھنے کی عادی تھی، تو اس نے اس چکر کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اب طلاق ہو گئی، اس کے بعد فاطمہ اپنی جاب کر رہی تھی، اچھے پیسے کما رہی تھی۔ 3 سے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فاطمہ کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ تو ان کے والد جو ہیں، ان کے ریسٹورنٹ میں ایک شخص آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے جاننے والے نکلتے ہیں، دونوں میں گپ شپ ہوتی ہے، پھر وہ بچوں کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، آپ کے کتنے بچے، آپ کے کتنے بچے۔ تو فاطمہ کے والد اس کو بتاتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر تقریباً 30 سال ہے اور اسے ڈیورس ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ان کے دوست تھے ان کو ملے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا مسئلہ ہے تو اگر آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ایک لڑکا ہے، بہت ہی اچھا ہے، کھاتا پیتا ہے، آپ اس کی فوٹوز دیکھ لیں، اس کے بعد چکر لگا لیں پاکستان اور اس کا گھر بار دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کو پسند آئے تو اس سے شادی کر لیجئے گا۔ فاطمہ کے والد نے اس کی تصویریں لیں ان سے، ان کو دیکھنے میں لڑکا اچھا لگا۔ لڑکا تقریباً 35 سال کی عمر کا تھا۔ اب وہ 35 سال کی عمر کا لڑکا جب فاطمہ کو دکھایا تو فاطمہ نے دیکھا اور اس نے بھی کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، 5 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اب لڑکا اتنا برا نہیں تھا، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، درمیانہ سا تھا، نہ ہی زیادہ خوبصورت نہ ہی زیادہ برا۔ اور دوسرا یہ کہ فاطمہ اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلا رشتہ جو تھا اس کی اپنی مرضی سے ہوا تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والدین کے سامنے کوئی بھی لاجک رکھے۔ فاطمہ نے ہاں کر دی۔ فاطمہ کے والدین پاکستان آئے، آ کر وہ اس لڑکے سے ملے۔ لڑکے کا نام انور تھا۔ انور سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں انہوں نے اس کو دیکھا، اس کی زمینیں تھیں، کوئی گاڑی رکھی ہوئی تھی ایک، اور ملاقات کے بعد جب وہ واپس گئے تو انہوں نے جا کر فاطمہ کو بتایا کہ لڑکا ویسے تو ٹھیک ہے، زمین بھی ہے، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اور لڑکا غصے کا تھوڑا سا تیز لگا ہے ہمیں۔ فاطمہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کے درمیان کچھ معاملات طے ہوئے اور یہ پاکستان آگے شادی کرنے کے لیے۔ اب گاؤں میں آئے ہیں تو وہاں آ کے انہوں نے اس لڑکے سے بات چیت کی۔ لڑکے کا نام انور تھا۔ انور نے کہا کہ ایسے ہے کہ ابھی ہم لوگ ایک ہی ہال بک کروا لیتے ہیں، اسی میں شادی ولیمہ جو بھی کچھ ہوگا، مائیوں سب ایک ہی جگہ کر لیں گے، اس سے اخراجات بھی بچیں گے اور مہمان بھی ایک ہی جگہ آئیں گے، دونوں کے ایک ہی مہمان ہیں، تو آپ لوگ خرچہ کر دیں، جیسے یہ ایونٹ ختم ہوگا اس کے بعد ہم لوگ پھر آپس میں حساب کر کے میں آپ کو پے کر دوں گا۔ فاطمہ کے والدین نے سارے اخراجات کر دیے۔ اب شادی ہو گئی ہے۔ شادی ہونے کے بعد فاطمہ کے جو والد تھے انہوں نے لاہور کے اندر اس کو ایک 5 سٹار ہوٹل تھا، اس کے اندر 1 مہینے کے لیے کمرہ بک کر کے دے دیا، بیٹا تم گاؤں میں نہیں رہ پاؤ گی تو تم اور تمہارا شوہر جو ہے وہ یہاں پر رہ لو۔ اب فاطمہ اور اس کا شوہر اس ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ پہلی رات تھی اور فاطمہ کے اوپر ایک ایسا پہاڑ گرا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے بعد اس نے ریسیپشن پہ کال کی کہ اسے قرآن پاک چاہیے۔ اب اس نے قرآن پاک بتایا ریسیپشن سے کہ آپ فلاں الماری کھولے، اس کے اندر پڑا ہے۔ اس نے قرآن پاک اٹھایا اور آ کر فاطمہ کے سامنے رکھ دیا اور اسے کہا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تمہاری شادی سے پہلے تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب فاطمہ سوچ رہی ہے اور اس نے کہا کہ میرا تعلق تو تھا ہی نہیں، لیکن مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میری شادی اور ڈیورس ہو گئی اور یورپ کے حالات جو یہاں کے لوگوں کے ذہن میں اس وجہ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو کہتی میں نے اس کے سامنے
قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور اس کو بتایا کہ میرا شادی سے پہلے کسی لڑکے سے تعلق نہیں تھا، اور جو میری شادی ہوئی تھی وہ میری مرضی سے ہوئی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی، اور طلاق کی وجہ دوسری عورت تھی، میں نہیں تھی۔ اب اس کے شوہر کو یقین آیا، اور اس کے بعد 5-6 دن جو ہے نا وہ آپس میں گھوم پھر رہے تھے ادھر ادھر، اور اس کے بعد ایک دن شام کو جو انور ہے وہ باہر سے کمرے میں آیا، جیسے ہی کمرے میں آیا تھوڑا پریشان تھا۔ فاطمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا انور؟ انور نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پر کچھ شاپنگ کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر گاڑی کھڑی کی تھی، جیسے ہی میں واپس لوٹا ہوں تو گاڑی وہاں پر نہیں ملی، گاڑی چوری ہو گئی ہے، میں ابھی رپورٹ کروا کے آیا ہوں۔ فاطمہ نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ فاطمہ نے اب 20 سے 25 دن یہاں پر رہنا تھا، تو فاطمہ کہتی ہے ہمیں گاڑی کی ضرورت تھی، تو میں نے انور سے کہا کہ ہم لوگ ایک گاڑی لے لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ گاڑی لینے گئے تو انور نے کہا کہ یہاں پر گاڑی ایسے ہے کہ تم میرے ہی نام پہ کر دو، کیونکہ یہاں پر بڑے مسئلے مسائل ہیں، کبھی ٹوکن کے، کبھی کچھ، تو تم نے تو چلی جانا ہے، یہاں پر وہ پرابلم رہے گی۔ تو فاطمہ نے انور کے نام پہ گاڑی خرید لی۔ اب گاڑی خرید لی ہے تو یہ آپس میں پھر سے وہی ہنسی خوشی زندگی گزرنے لگی، کبھی کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے انور کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ تو 20 ایک دن کے بعد انور کے فیملی میں ایک شادی تھی۔ انور نے لڑکی سے کہا کہ ایسے ہے کہ ہم لوگ آج شادی میں جائیں گے، تو تم نے وہ جو زیور ہے نا وہ پہننا ہے۔ اب انور کی ماں کی طرف سے لڑکی کو 10 تولے گولڈ ڈالا گیا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ 5 تولے گولڈ تھا، وہ اور سیٹ تھا، لیکن اس نے کہا کہ تم نے وہ بڑا سیٹ پہننا ہے، رشتہ دار ہیں تو وہاں پر ہماری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ فاطمہ بھی خوش تھی، فاطمہ نے وہ گولڈ پہنا، اور پہننے کے بعد یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاؤں میں شادی میں آ گئے۔ فاطمہ کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک ایک عورت اندر آتی ہے۔ عورت جو اندر آتی ہے وہ آ کر کہتی ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ اس نے کہا جی فاطمہ۔ تو وہ کہتی تم کہاں پھنس گئی؟ ابھی وہ بات کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کچھ اور فیملی ممبر آ گئے، انور آ گیا، انور کی ماں آ گئی، تو انہوں نے آ کر وہ ہلڑ بازی گپ شپ شروع ہو گئی۔ اب اس کی جو پھپھو تھی وہ کوئی بات نہ کر سکی، وہ جو بوڑھی عورت تھی، اور فاطمہ بھی اس چیز کو اگنور کر گئی کہ کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب رستے میں نکلنے لگے تو انور نے فاطمہ سے کہا کہ ایسے کرو کہ یہ جو گولڈ وغیرہ نا اس کو اتار کر بیگ میں رکھ لو، کیونکہ رستہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، یہ نہ ہو کہ رستے میں کوئی پرابلم ہو اور پھر ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ گولڈ وغیرہ اس نے بیگ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی ہوٹل پہ گئے گاڑی پارکنگ میں لگائی ہے، لگانے کے بعد یہ اب اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں۔ فاطمہ اپنا بیگ اٹھانا بھول گئی، اب یہ کمرے میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے سو گئے ہیں۔ صبح اٹھے ہیں تو فاطمہ دیکھتی ہے کہ انور جو ہے وہ کمرے میں نہیں ہے۔ اب انور کو فون کرنا شروع کیا، وہ فون مسلسل کاٹ رہا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب انور کمرے میں آتا ہے تو بڑا پریشان تھا۔ فاطمہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انور نے کہا کہ ایسے ہے کہ گاڑی لے کر میں گیا تھا مارکیٹ، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج تمہیں کوئی اسپیشل گفٹ کروں، لیکن جیسے میں مارکیٹ گیا ہوں، گاڑی کھڑی کی ہے، میں دکان میں گیا ہوں، واپس نکل رہا تھا کہ آگے سے گاڑی نہیں نظر آئی، اور گاڑی ہماری وہاں سے چوری ہو گئی ہے۔ جیسی گاڑی چوری ہوئی کہ نام لیا تو فاطمہ نے فوراً کہا کہ اس میں تو میرا وہ گولڈ کا سیٹ بھی تھا۔ انور کے مطلب رنگ بدل گئے، اس نے غصہ شروع کر دیا کہ تم نے اٹھایا کیوں نہیں، ایسے ایسے۔ تھوڑی دیر غصہ ہونے کے بعد وہ پریشانی کا عالم، اور وہ بیٹھ گیا سر پکڑ کے۔ پھر کہتا تم ابھی بیٹھو، میں ابھی دوبارہ تھانے جاتا ہوں اور بتا کے آتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا 10 تولے سونا بھی تھا۔ اب وہ پھر گیا، پھر واپس آیا، کہتا میں رپورٹ کروا کے آ گیا ہوں۔ اب انہوں نے چند دن اور رہنا تھا، تو انور نے فاطمہ سے کہا کہ ایسے ہے کہ تم مجھے نا ایک گاڑی لے دو، تاکہ ہم لوگ یہاں پہ ٹائم بھی آسانی سے گزار لیں، اچھا گزر جائے، اور اس کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ پھر فاطمہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے 1.5 کروڑ روپیہ فاطمہ نے اس کو دیا، اور اس نے ایک گاڑی اور لی۔ اب گاڑی لے لی ہے، گاڑی لینے کے بعد فاطمہ ان جو دن گزر چکے تھے، ان دنوں میں انور سے اکثر کہتی تھی کہ مجھے نکاح نامے کی جو نادرہ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لا کے دو، تاکہ میں تمہارا وہاں جا کر کاغذات فائل کروں اور تمہیں وہاں پر بلا سکوں۔ لیکن انور اس بات کو ٹال مٹول کر دیتا تھا، آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ تو آخری جو 3 دن رہ گئے تھے اس دوران فاطمہ نے کئی بار اس سے ڈاکومنٹ مانگے، اور اسی دوران انور فاطمہ کو کچھ ایسے واقعات سناتا تھا جس میں عورت کی بے وفائی، مطلب عورت نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اب فاطمہ سمجھی کہ ہو سکتا ہے میں اس سے جدا ہو رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، تو یہ اس لیے مجھے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب فاطمہ نے واپس جانا تھا، لیکن انور نے اس کو ڈاکومنٹس نہیں دیے تھے۔ فاطمہ واپس چلی گئی، وہاں جا کر انور کا رویہ بدل گیا۔ اب انور ہر ٹائم اس سے کال پہ بات، تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، کدھر ہو۔ فاطمہ سمجھی گئی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ اب اس کو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے اس کو محبت ہے۔ فاطمہ اس کو ایکسیپٹ کر چکی تھی، فاطمہ اسے دل سے اپنے ساتھ ایک جیون ساتھی کے طور پہ شامل کر چکی تھی۔ وہ اس کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرتی تھی، جیسے وہ کہتا ویسے ہی کرتی تھی۔ آخر کار اس نے
فاطمہ سے کہا کہ ایک اور موبائل لو, رات کے ٹائم تم ایک کمرے میں ایک جگہ پہ موبائل رکھو اور اس کے بعد ویڈیو کال چلتی رہے, اور تم اگر سو بھی جاؤ تو میں خود ہی اس کو کاٹ دیا کروں گا. اب انور جو تھا اس پہ شک کر رہا تھا, اور یہ شک کی انتہا تھی. فاطمہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بھی کوئی کام کر رہی ہوتی تھی, میں ویڈیو کال چلا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتی تھی, انور جو ہے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا, میں اپنے کام کرتی تھی. اس کے بعد میں کلینک بھی جاتی تھی تو وہاں بھی کئی بار اس کی کال چل رہی ہوتی تھی جب مریض آتے تھے, تو مجھے مجبوراً اس کا والیوم جو ہوتا تھا وہ بند کرنا پڑتا تھا تاکہ انور مجھے دیکھتا رہے, اور مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا. لیکن انور کے دل میں کیا چور تھا وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں تو انور جو ہے اس نے اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیا, اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا, تم یہ ہو تم وہ ہو. لیکن جب فاطمہ کہتی کہ مجھے اپنے ڈاکومنٹ دو, میں تمہیں یہاں بلوانا چاہتی ہوں تو تمہارے ڈاکومنٹ فائل کروں, تو وہ آئیں بائیں شائیں کر دیتا. اور فاطمہ کو بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. ڈاکومنٹ سے, جبکہ پاکستانی لڑکوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ باہر جانے کا, کہ ہمارے جلد سے جلد ڈاکومنٹ فائل ہوں تو ہم جلد سے جلد باہر جائیں. اب فاطمہ کے ذہن میں اس کی وہ پھپھو یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ تم کہاں پھنس گئی ہو. اب فاطمہ نے کہیں نہ کہیں سے اس کا نمبر نکالا اس کے رشتہ داروں میں سے, اس کو کال کی. جیسی کال کی آگے سے وہ بولی, فاطمہ نے بتایا کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں, انور کی بیگم. اتنا کہنا تھا کہ وہ پھپھو جو ہے وہ پھٹی ہیں. وہ کہتی بیٹی تم کہاں پھنس گئی ہو, یہ تو فراڈیا ہے. فاطمہ کہہ رہی میں سن رہی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ فراڈیا ہے, اور جو تمہاری گاڑی چوری ہوئی تھی یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں وہ ڈرامہ تھا سارا. تو فاطمہ نے کہا کہ یہ کیا. انہوں نے کہا میرا داماد آپ کو کال کرتا ہے. تو ان کے داماد نے ان کو کال کی اور اس نے بتایا کہ فاطمہ بہن, انور جو ہے یہ ڈرامے باز شخص ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے, نہ کماتا ہے نہ کچھ ہے, اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ زمین تھوڑی سی ہے اس کا ٹھیکہ آتا ہے اس سے چلتا ہے. فاطمہ حیران, اور اس نے بتایا کہ انور کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے, اس کے 3 بچے بھی ہیں, اور جو تمہاری گاڑی چوری ہوئی تھی وہ گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی, وہ کرائے کی گاڑی تھی. اور اس کے بعد جو 10 تولے سونا تھا وہ اس علاقے کا جو نمبردار ہے اس کی بہو کا تھا, جو کہ مانگ کر لائے تھے یہ لوگ. اب فاطمہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے ثبوت مانگے تو اس لڑکے نے سارے ثبوت لا کر دیے, اس نے تصویریں شیئر کی. فاطمہ کو یقین آیا تو فاطمہ نے انور کو کال کیا اور اس سے کہا کہ یار انور تم شادی شدہ ہو پہلے سے. انور نہیں مانا, انور آئیں بائیں کر رہا تھا. پھر فاطمہ نے اس کو نکاح نامے کی فوٹو اور اس کے بعد اس کے بچوں کی تصویریں ساری شیئر کی. تو انور نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے, یہ میری فیملی کی ایک غریب عورت تھی تو میں نے اس لیے اس سے شادی کر لی تھی, لیکن مجھے محبت تم سے ہے, میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا. تو فاطمہ نے کہا کہ تم اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے گا, اس لیے تم نے ڈاکومنٹ نہیں دیے. کہتا جی اسی لیے. فاطمہ نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں. فاطمہ اتنی نرم دل ہوگی, ایک دم سے حیران ہوں. لیکن فاطمہ اندر سے جو ہے نا وہ سخت ہو چکی تھی, اور اس معاملے کے بعد جو انور ہے وہ بالکل بدل گیا. اس کا وہ شک کرنا, اس کا وہ سخت مزاجی, اور جو انور نے شادی پہ پیسے خرچ کروائے تھے, گاڑی لی تھی, باقی کے جو معاملات تھے وہ کوئی 1 روپیہ اب تک ابھی تک واپس نہیں کیا تھا. فاطمہ نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گی. اب اس نے سوچ لیا تھا. انور سے اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم مجھے بتا دیتے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, شادی تو مرد کرتا ہی ہے. اب انور بڑا خوش ہے کہ یار میری بیوی بڑی اچھی ہے. اور اس سے فاطمہ نے کہا کہ اگر تم یورپ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے, کیا یورپ میں آپ جو ڈاکومنٹ فائل کریں گے اس میں آپ کی ایک ہی شادی ہونی چاہیے. اگر آپ کی زیادہ شادیاں اس میں شو ہو گئیں تو پھر آپ آ نہیں سکتے. اب انور نے جا کے ایجنٹ سے بات کی, اس نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب انور جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. تو انور کا جو ایجنٹ تھا اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ ایک فرضی اس طرح سے طلاق نامہ بناؤ اور بنا کر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو, اور دوسرا نکاح جو ہے اس کو رجسٹر کرواؤ, اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ باہر بھیج دو. اب انور نے ایسے ہی کیا, اور جو طلاق نامہ اس نے اپنی بیوی کا بنوایا تھا اس کی ایک فوٹو جو ہے اپنی دوسری بیوی کو بھی بھیج دی, فاطمہ کو. انور نے اسے جیسے یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں تو اس کے بعد چند دن گزرے اور فاطمہ کا رویہ بدل گیا. اب فاطمہ انور کو لفٹ نہ کرائے. انور ایک دن کال پہ فاطمہ کو گالیاں دینے لگا. جتنی گالیاں انور نے فاطمہ کو دیں اس سے زیادہ گالیاں فاطمہ نے انور کو دیں. مطلب کام برابر کا تھا. فاطمہ بھول چکی تھی کہ میرے ماں باپ کے اوپر کوئی پریشر آئے گا, میرے ماں باپ مجھے کچھ کہیں گے, جبکہ میں پہلے سے طلاق یافتہ بھی ہوں. اس نے دبا کے مقابلہ کیا. اب انور پریشان. فاطمہ نے وہ جو نکاح نامہ جو اس نے ڈیورس دی تھی پہلی بیوی کو وہ کاپی لی, اس کے سارے فیملی ممبرز جو تھے ان کے نمبروں کا ایک گروپ بنایا اور سب کو وہ سینڈ کر دی.
سب کو سینڈ کی, ادھر پتہ چل گیا سب کو کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے, کام خراب ہو گیا. اور دوسری طرف فاطمہ جو ہے اس نے بھی اسے کہا کہ میں تمہیں ادھر نہیں بلاؤں گی. انور کہتا اگر تم نے مجھے نہ بلایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. فاطمہ نے کہا تم مجھے کیا طلاق دو گے, میں خود تم سے کھلا لیتی ہوں. فاطمہ نے اس سے کھلا لے لیا. اور فاطمہ بتاتی ہیں کہ کافی عرصے کے بعد ان کی اسی رشتہ دار سے میری جب بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی جو تھی اس نے بڑا ہنگامہ کیا تھا یہاں پر, پھر وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی. لیکن آج بھی انور جو ہے وہ گاؤں میں بیٹھ کر یہی بتاتا ہے کہ میری دوسری بیوی جو تھی وہ بے وفا نکلی. لوگ اس سے جب سوال کرتے ہیں کہ پہلی کو کیوں چھوڑا تھا تو پھر خاموش ہو جاتا ہے. آج کی کہانی یہی ہے کہ عورت جب انتقام لینے پہ آئے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتی ہے. فاطمہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے فاطمہ نے ایسا کیوں کیا یا انور نے ایسا کیوں کیا تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.